لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ مسجد میں اگر فون آئے تو اس میں اگر دینی بات کریں تو بھی کیا نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ دراصل ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ نیکیوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس طرح کی ایک مفہوم ہے حدیث پاک میں۔ تو اگر کوئی دینی بات کرے تو اس کے ساتھ بھی کیا ایسی معاملہ ہوگا؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ مسجد میں موبائل کا استعمال، مسجد کے اندر اگر فون آ رہا ہے اور دینی بات ہی آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اس میں بھی کئی ساری احتیاطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں جس وقت آپ کا فون آیا آپ بات کر رہے ہیں اس وقت مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہو، کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہو، کوئی ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہو، تو جا کے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مکمل دینی بات اگر کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ لیکن موبائل میں مکمل طور پر دینی بات، موبائل کی ریسیو کرنے سے لے کر کے فون کاٹنے تک مکمل طور پر دینی ہی ہو، یہ آزمائش کا معاملہ ہے۔ چونکہ سامنے والا جو فون کیا ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ مسجد میں ہیں، پھر یہ کہ وہ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں رہتی ہیں۔ پھر بھی اگر مسجد میں کوئی ذکر و اذکار نہیں کر رہا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ مکمل دینی بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک اور آپ کو دھیان رکھنی پڑے گی کہ آپ کہ جو موبائل کا جو رنگ ٹون ہے، جو موبائل فون آنے سے جو بجتا ہے وہ بھی کوئی دینی ہو، یہ ساری چیزیں۔ پھر یہ کہ اگر دینی بات بھی کر رہے ہیں آپ تو اس میں بھی بلند آواز نہ ہو، اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ آپ میری آگے کی جو باتیں ہیں وہ بھی سن لیجئے تاکہ انشاءاللہ بات آپ پر مکمل کلیئر ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 16 کے صفحہ 312 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اگر کوئی دنیاوی بات مسجد میں کرے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتے بارگاہ الہی میں اس بندے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشہ میں کبھی یہ بات آئی کہ مسجد میں غیبت کرنا، مسجد میں دنیاوی کی باتیں کرنا بھی یہ منہ سے گندی بدبو نکلنے کا سبب ہے؟ کیا کبھی اس بات کی طرف بھی ہمارا دھیان گیا کہ ہمیں مسجد میں فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے، مساجد کی تعمیر کا مقصد اس میں دنیاوی باتیں کرنا نہیں بلکہ یاد الہی میں مشغول رہنا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے اللہ عز و جل کے داعی یعنی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اچھے طور پر تعمیر کی تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجدوں کی اچھی تعمیر کیا ہے؟ فرمایا اس میں بلند آواز نہ کرنا اور کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالنا، یہ مسجدوں کی اچھی تعمیر ہے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 20,837 ہے۔ ہمارے اسلاف مسجد کے آداب کا بڑا خیال رکھتے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ناپسند فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان لوگوں کو مسجد میں زیادہ بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو مساجد کے آداب نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو فضول باتیں کر رہے تھے، تو اپنی چادر لپیٹ کر ان کو مارا اور وہاں سے نکال دیا اور فرمایا تم نے اللہ عز و جل کے گھروں کو دنیا کے بازار بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ تو آخرت کے بازار ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو کسی نے مجھے گنگنی ماری، میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں آدمیوں کو جو مسجد میں زور زور سے آواز کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس انہیں لے کر آؤ۔ یہ کہتے کہ میں ان دونوں کو لے کر امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا
تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کے مقدس صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعلیم ہے۔ جی ہاں، اچھا ایک بات یہاں یہ ہوئی کہ وہ مدینے کے نہیں ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، سخت سزا نہیں دے گی، اس وجہ سے کہ وہ گاؤں کے تھے، گاؤں کے رہنے کی وجہ سے چھوڑا اس لیے گیا کہ عموماً گاؤں والوں کو علم نہیں ہوتا، شہر والوں کو علم ہوتا ہے۔ محدثین نے یہ وضاحت لکھی ہے۔ 3 حدیث پاک مزید اس پر سن لیں۔ آقا فرماتے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ عز و جل کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 2962 ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں۔ یہ ہاں، اور مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ جامع صغیر کی حدیث نمبر 5231 ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں بھی منع، فضول باتیں بھی منع، بلند آواز سے باتیں کرنا یہ بھی منع۔ اب آپ غور کیجئے، فون آئے تو کچھ باتیں فضول بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی بلند ہو سکتی ہے، ہنس بھی سکتے ہیں، یہ ساری باتوں کا خوف تو لگا رہتا ہے۔ لہذا احتیاط تو اسی میں ہے کہ دینی بات بھی صحیح مسجد سے باہر نکل کے کرے، احتیاط اسی میں ہے، تاکہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو، یا اس وقت کوئی نہیں ہے لیکن آپ فون پہ بات کر رہے ہیں تو کوئی آیا اور پھر وہ کھڑے رہ گیا، ان کا فون ہو جائے تو بھی نماز پڑھنے لگ جاؤ، یہ فون پہ تو مسجد میں بات کر رہے ہیں، تو رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ بہتر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر آپ کا فون آیا ہی ہے تو آپ چند قدم نکل کے باہر آ جائیں، ریسیو کریں، پھر اپنی دینی باتیں اسے کر لیں۔ اللہ قدیم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔